بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم. آفتاب بھائی آپ کا شکریہ آرگنائز کرانے کا، سب لوگوں کو یہاں پہ بلانے کا. میں نے ابھی آفتاب صدیقی صاحب کو بتایا، ایک عمران خان صاحب نے ہماری میٹنگ کال کر لی ہے، اس لیے آفتاب بھائی کی اجازت سے میں ذرا پہلے بات کر کے پھر اس کے بعد میں اجازت لوں گا. مردم شماری جو ہے، جس طریقے سے ابھی تاریخ بتا رہے تھے تہا کہ پاکستان کے آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر 10 سال کے بعد ہونی ہے، لیکن پچھلی 2 مرتبہ جو پاکستان میں مردم شماری کرائی گئی، ایک دفعہ 17 سال کے وقفے کے بعد اور ایک دفعہ 19 سال کے وقفے کے بعد. اور ظاہر ہے ایسی طاقتیں جو سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، ان کو ٹھیک طریقے سے شمار کیا جائے اور اس کی بنیاد پر ان کو حقوق ملیں. جب ہماری حکومت بنی، عمران خان وزیر اعظم بنے، تو اس وقت صورتحال یہ تھی، ایک غیر معمولی صورتحال تھی کہ ایک دفعہ کی آئینی ترمیم کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 2017 کے جو مردم شماری کے عبوری نتائج ہیں، ان عبوری نتائج کی بنیاد کے اوپر 2018 کا الیکشن کرایا جائے گا، اور یہ ایک دفعہ کی ترمیم تھی. اور اس کے بعد جو ہے ان نتائج کو، جو نتائج کنٹروورشل تھے، جن کے اوپر شدید احتجاج کیا جا رہا تھا ملک کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اضلاع جو ہیں، بلوچستان کے کئی علاقے ایسے تھے، اور کراچی کے اندر یہ تنقید جو ہے وہ بہت شدید تھی کہ یہ نتائج جو نکلے ہیں مردم شماری کے، یہ حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے. اس وقت ایک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ بیچ میں گیپ اتنا بڑا آ گیا تھا کہ ٹیکنیکل لوگوں سے جس سے بھی بات کی جاتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ صرف ایک آڈٹ کرائیں گے، اور وہ آڈٹ جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ رکھی گئی تھی کہ 5% کا آڈٹ کیا جائے، جب آپ 1.5 سال یا 2 سال گزرنے کے بعد یہ آپ آڈٹ کرائیں گے تو وہ کسی طریقے پہ بھی آپ کو ٹیکنیکلی ویلڈ، یعنی صحیح طریقے سے آپ کی آبادی کے بارے میں نہیں بتا سکتے. تو اب ہمارے پاس 2 صورتحال پیدا ہو گئی، یا ہم ان نتائج کو مسترد کر دیتے اور ہم کہتے ایک نیا سینسس کرایا جائے، یا ہم ان نتائج کو ایکسیپٹ کر لیتے، ہم ان نتائج کو مان جاتے، لیکن پھر بھی یہی فیصلہ کرتے کہ فوری طور پر نیا سینسس کرایا جائے. نیا سینسس ہی حل تھا دونوں صورت میں. صرف سوال یہ تھا کہ پرانے نتائج کو مسترد کرنا ہے یا قبول کرنا ہے. بڑی اس کے اوپر بھی سیاست کی گئی، بڑی سادہ سی بات تھی. حالانکہ وہ نتائج جو تھے وہ ہمارے خیال میں حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے تھے، پھر بھی اس کے اندر سندھ کی اور کراچی کی نمائندگی میں اضافہ ہو رہا تھا. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کم سے کم جتنا ٹھیک ہوا ہے اتنا مان لیتے ہیں، لیکن فوری طور پر دوبارہ سینسس کروا لیتے ہیں، مردم شماری دوبارہ کروا لیتے ہیں. ہم نے کابینہ سے اجازت لی، پھر مشترکہ مفادات کی کونسل میں لے گئے. مشترکہ مفادات کی کونسل میں سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اعتراض کر دیا. اور خوبصورت بات یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نے پریس کانفرنس کی تھی اس وقت، کہ وہ جن نتائج کے اوپر، جس مردم شماری کے اوپر شدید ترین اعتراض کر رہے تھے سندھ کے وزیر اعلیٰ، وہ انہوں نے خود کروائی تھی. کیونکہ یہ تمام اعداد و شمار جو جمع کیے جاتے ہیں یہ صوبائی مشینری کے ذریعے جمع کیے جاتے ہیں، صرف کنسالیڈیشن جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے وفاق کے اندر. تو خود جو انہوں نے مردم شماری کرائی تھی اسی کے خلاف وہ بات کر رہے تھے. anyway جی، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ مشترکہ مفادات کونسل کے کسی فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا، کسی صوبے نے چیلنج کیا. وہ اسمبلی کے مشترکہ اجلاس کے اندر گیا، مشترکہ اجلاس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نئی مردم شماری کرائی جائے گی. اچھا، ہم نے کہا کہ اچھا دوبارہ اگر نئی مردم شماری ہوگی تو اگر آپ ویسے ہی مردم شماری کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے تو آپ کے پاس پھر ویسے ہی نتائج آ جائیں گے، تو بدلے گا کیسے نظام؟ مردم شماری تو پہلے بھی ہو گئی ہے، تو کبھی صحیح مردم شماری کے نتائج تو نظر نہیں آتے. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. تمام آج کل دنیا کا کاروبار جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر، بہت سارے یہاں پہ کاروباری حضرات موجود ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کر رہی ہے دنیا کی معیشت کے اندر بھی. وہ اور بات ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ نہیں مانتا کہ ٹیکنالوجی بیس الیکشن ہو سکتے ہیں اور ڈیجیٹل الیکشن ہو سکتے ہیں. حالانکہ اب آپ نے پتہ نہیں تالی اس بات پہ بجائی ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا یا ان کی بیوقوفی کی داد دے رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم پہلا پاکستان کی تاریخ کا ڈیجیٹل سینسس کرائیں گے.
اور اس کے اندر جی پی ایس پوزیشننگ میں اس کی ٹیکنیکل تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کے اندر اتنے سیف گارڈز ہم نے انبلڈ کیے تھے کہ اگر آپ نیک نیتی سے اس کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ یقینی بنا سکتے ہیں کہ صحیح مردم شماری کے نتائج آپ کے سامنے آ جائیں. یہ ہم نے کر دیا. دوسری چیز جو ضروری ہے اور جس کی بات میں ابھی بھی کروں گا وہ یہ ہے کہ شفافیت ہونی چاہیے اس عمل کے اندر. یہ کوئی نیوکلیر سیکرٹ تو نہیں ہے جس کو آپ نے چھپا کے رکھنا ہے، تو اس کو اوپن کریں. اور ابھی میں جو مطالبوں کے اوپر آؤں گا اس کے اندر ایک بنیادی مطالبہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر شفافیت لائی جائے اور تمام شہریوں کو یہ حق ہونا چاہیے. ہم نے تو سیلف رپورٹنگ کی بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا آپشن وہاں پر دیا تھا. ظاہر ہے وہ سب لوگ استعمال نہیں کریں گے، لیکن جو کرنا چاہے کم سے کم اس کے لیے سہولت یہ ضرور پیدا کی تھی. اب نتائج آ گئے، نتائج سامنے آ گئے، کم سے کم ابتدائی نتائج سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں. تو یہ تو ابھی اتنا واضح نہیں ہوا کہ کس کو یہ نتائج پسند نہیں آئے ہیں. کون سمجھتا ہے کہ ابھی بھی حقیقت کی بنیاد کے اوپر مردم شماری نہیں کی جا رہی، کم سے کم کراچی کی حد تک جو ہے مردم شماری کے نتائج جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کون اس مردم شماری سے انتہائی خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ بالکل ٹھیک مردم شماری کی گئی. نہیں وہ میں نام تو بتا دوں پھر ان کے لیے ضرور تالیاں بجائیے گا، اور وہ ہے MQM مہاجر قومی موومنٹ. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس نتائج سے بالکل مطمئن ہے، کیونکہ آج سے 2 دن پہلے انہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر دوبارہ اعتماد کا ووٹ دیا. انہوں نے کہا جی شہباز شریف زبردست کام کریں، کراچی کا حق پورا انہوں نے کیا ہے. K4 انہوں نے رکوا دیا، گرین لائن کی ایکسٹینشن انہوں نے رکوا دی، KCR انہوں نے رکوا دیا، اور مردم شماری میں بھی وہی نتائج بلکہ اس سے بھی خراب نتائج جو پچھلی دفعہ تھے. اتنی یہ پرفارمنس پسند آئی کہ انہوں نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ دے دیا شہباز شریف کو. امین بھائی، خالد مقبول بھائی، ایسا نہ کرو یار، یہ نہ کرو. کراچی کے اندر آ کے پھر مت بولنا کہ یہ مردم شماری کے نتائج قبول نہیں ہے. آپ نے قبول کیے ہیں. آپ یا تو کراچی کے اندر کھڑے ہو کے ان نتائج کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور وہی آواز آپ کی ہم سننا چاہیں گے اسمبلی کے اندر. ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف تمہارے تو ویسے ہی چند ہفتے بچ گئے. اس غلط مردم شماری کے نتیجے میں ہم تمہاری کابینہ میں نہیں بیٹھنے کو تیار، ہم گورنرشپ نہیں رکھنے کو تیار، ہم وزارتیں نہیں رکھنے کو تیار. یہ آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے واقعی آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، ورنہ آپ صرف سیاست کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اچھا جی، اب جو ہے اب کرنا کیا ہے جی. اور میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، میں سارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ہر پاکستانی کو گننا ضروری ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا جمہور وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. تو تول بعد میں لیجئے گا، پہلے گن تو لیں، گنتی تو پوری کر لیں. کتنا ضروری ہے مردم شماری ہمارے جمہوری نظام کے لیے. تمام وسائل کی تقسیم جو ہے وہ مردم شماری کی بنیاد کے اوپر ہے. کتنا حصہ ملکی وسائل کا کس صوبے کو ملے گا اس کی بنیاد مردم شماری ہے. اسمبلی کے اندر کتنی نمائندگی کس خطے کو ملے گی وہ مردم شماری کی بنیاد پہ اوپر. یعنی پوری ہماری جمہوریت کے لیے ایک جمہوریت نامکمل ہے اگر آپ کی مردم شماری جو ہے وہ صحیح عکاسی نہیں کر رہی زمینی حقائق کی. لیکن اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ اس جمہوریت کی جو پوری بنیاد ہے یعنی پاکستان کا آئین، آج سے میں نے 2-3 مہینے پہلے ٹیلی ویژن پہ کہنا شروع کیا تھا کہ پاکستان کا آئین خطرے میں ہے. اب خطرے میں نہیں ہے. آج پاکستان کا آئین ٹوٹ چکا ہے. آج پاکستان کے آئین سے انحراف کر لیا گیا ہے. اپنی ذاتی مفاد کی شارٹ ٹرم بالکل چھوٹے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ ملک کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. یہ ملک مختلف زبانیں بولنے والے کا، مختلف اعتقاد رکھنے والوں کا ملک، اور جب تک ایک ایسا عمرانی معاہدہ نہ ہو جس کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ملک اتحاد اور یگانگت کے ساتھ آگے چل سکے. اور وہ عمرانی معاہدہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے دنیا کے باقی ممالک ہیں اس کے اندر آئین کی صورت میں ہوتا ہے. وہ آئین جس کو پاکستان کے منتخب نمائندوں نے بنایا. تو
آپ ایک طرف آئین سے انحراف کر رہے ہیں جو ہر لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے بار بار فیصلے آ رہے ہیں، آپ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کو تیار نہیں ہے، آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں۔ دوسرے، جب بھی وہ الیکشن ہوں گے، چاہے 90 دن کے اندر ہوں یا 90 دن کے بعد ہوں، اس الیکشن نے جس مردم شماری کی بنیاد پہ ہونا ہے، آپ لوگوں میں یہ اعتماد نہیں پیدا کر سکے، آپ قاصر ہیں وہ اعتماد پیدا کرنے سے کہ یہ مردم شماری جو ہو رہی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر مستقبل کے جب الیکشن ہوں گے، یہ والا الیکشن تو پرانی مردم شماری پہ ہوگا، جو آگے کے الیکشن ہوں گے وہ الیکشن جو ہے وہ واقعی میں حقیقت پر مبنی مردم شماری کے اوپر ہوں گے۔ اس لیے اگر ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم سب چاہتے ہیں، بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کی ہے جن کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آج وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے باہر جا کے کوئی کاروبار ڈھونڈا جائے، کوئی نوکری ڈھونڈی جائے۔ بہت ہی دکھ کی بات ہے، یہ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے۔ اگر ہم اس سمت سے بچنا چاہتے ہیں اور ہم واقعی پاکستان کو لے کر آنا چاہتے ہیں اس سمت کے اندر، اور ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، جہاں پر معیشت کو چلانے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ میدان کے اوپر برابری کا موقع دیں، یہ دنیا سے کسی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پورے پاکستان کی، خاص طور پہ کراچی کی بزنس کمیونٹی جو ہے، آپ ان کو دنیا میں کہیں جا کے اتار دیں، اور بہت سارے گئے ہیں، باہر گئے، کامیاب ہوئے ہیں، جہاں جاتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے آپ کو ایک نظام چاہیے ملک کے اندر جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو، جس کے اوپر سب کا اعتماد ہو، یعنی ملک جو ہے وہ آئین کے مطابق چل رہا ہو۔ اس ملک کو چلانے کے لیے جو ایک بنیادی شرط ہے ایک مردم شماری کی، سب کا اس پہ اعتماد ہو۔ اس لیے یہ باقی آپ کو جو مطالبات ہیں بعد میں بتائیں گے، لیکن ایک بنیادی مطالبہ جو میں آخری بات جو کر کے اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا، اس کو تمام جو ڈیٹا آ رہا ہے، تمام انفارمیشن جو جمع کی گئی ہے، اس کو پبلک کیا جائے، اور جتنی بھی سماجی، سیاسی، معاشی ادارے ہیں، شہری ہیں، وہ جو بھی چاہتا ہے اس کا آڈٹ کرنا، اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ جا کے آڈٹ کر سکے۔ اور جب ایسی خبریں ہمیں سننے کو ملیں کہ 12 منزلہ عمارت کے اندر 4تھی منزل تک تو گئے، اور 5ویں سے 12ویں منزل میں وہاں پہ ایک آدمی کو بھی نہیں گنا گیا، تو یہ تو بڑی آسان بات ہے۔ وہ ویڈیو جو بھی خاتون بنا رہی ہیں، ویڈیو ویسے ہی لے کر جائیں گی، اور انہوں نے 5ویں اور 6ٹھے اور 7ویں اور 8ویں فلور کے اوپر جا کے دکھا دینا کہ یہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو شفاف کیا جائے، عوام کے سامنے رکھا جائے، تمام پاکستان میں صرف کراچی کے لیے یہ نہیں کہہ رہا، تمام پاکستان کے اندر یہ موقع دیا جائے کہ شہری جو ہیں اور شہری تنظیمیں جو ہیں، وہ میڈیا جو ہے، عامر ضیاء صاحب جو ہیں، ان کا پتہ نہیں چینل کی بات مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی، چلیں صرف ان کے نہیں، دوسرے بھی، عامر آپ کے دوسرے دوست بھی جن کی بات وہ سنتے ہیں، ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی جو بھی انفارمیشن جمع ہوئی ہے اس کے بارے میں لوگوں میں اعتماد پیدا کر سکیں۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر میڈیا بھی گواہی دے گا، شہری تنظیمیں بھی گواہی دیں گے، وکلاء بھی گواہی دیں گے، تاجر برادری بھی گواہی دیں گے، پاکستان اس سے مضبوط ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس مطالبے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بڑے دنوں کے بعد کراچی میں آ کے بات کرنے کا موقع ملا۔ آفتاب بھائی ایسے مواقع دیتے رہا کریں آپ ہمیں، ہم بھی کراچی آتے رہے۔ خان صاحب کو ہمارے پاس کہنے کو تو ہے کراچی جانے کے وجہ، خان صاحب سیمینار ہے، بڑا ضروری ہے، کراچی جانا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، میں جاتا ہوں۔